میں کمرے میں پچھلے 31 دنوں سے فقط اس حقیقت کا نقصان گننے کی کوشش میں الجھا ہوا ہوں کہ تو جا چکی ہے۔ تجھے رائے گانی کا رتی برابر اندازہ نہیں ہے۔ تجھے یاد ہے وہ زمانہ جو کیمپس کی پگڈنڈیوں پر ٹہلتے ہوئے کٹ گیا تھا؟ تجھے یاد ہے جب قدم چل رہے تھے کہ ایک پیر تیرا تھا اور ایک میرا؟ قدم وہ جو دھرتی پہ آواز دیتے تھے کہ جیسے ہو راگا کوئی مطربوں کا، قدم جیسے ساپا گاما پاگا سارے، وہ طبلے کی ترکٹ پہ دھن دھنک دن تنک دن دنا دن بہم چل رہے تھے۔ قدم جو مسلسل اگر چل رہے تھے تو کتنے گویوں کے گھر چل رہے تھے، مگر جس گھڑی تو نے اس راہ کو میرے تنہا قدم کے حوالے کیا تھا، ان سروں کی کہانی وہیں رک گئی تھی۔ کتنی فنکاریاں، کتنی باریکیاں، کتنی کلیاں بلاول گوئیوں کے ہونٹوں پہ آنے سے پہلے فنا ہو گئی تھیں۔ کتنے نصرت فتح، کتنے مہدی حسن منتظر رہ گئے کہ ہمارے قدم پھر سے چلنے لگیں۔ تجھ کو معلوم ہے جس گھڑی میری آواز سن کے تو ایک زاویے پر پلٹ کر مڑی تھی، وہیں سے ریلیٹیوٹی کا جنازہ اٹھا تھا کہ اس زاویے کی کشش میں ہی یونان کے فلسفی سب زمانوں کی ترتیب برباد کر کے تجھے دیکھنے آ گئے تھے کہ تیرے جھکاؤ کی تمثیل پر اپنی ترچھی لکیروں کو ہم دے سکیں، اپنی اکڑی ہوئی گردنوں کو لیے اپنے وقتوں میں پلٹیں جیومیٹری کو جنم دے سکیں۔ ابھی بھی کچھ فلسفی اپنے پھیکے زمانوں سے بھاگے ہوئے میرے رستے پہ آنکھیں بچھائے ہوئے اپنی دانست میں یوں کھڑے ہیں جیسے وہ دانش کا منبع یہیں پر کہیں ہے، مگر مڑ کے تکنے کو تو جو نہیں ہے، تو کیسے فلورس کی تنگ گلیوں سے کوئی ڈیوانچی اٹھے، کیسے ہسپانیہ میں پکاسو بنے، ان کی آنکھوں کو تو جو میسر نہیں ہے۔ یہ سب تیرے میرے اکٹھے نہ ہونے کی قیمت ادا کر رہے ہیں کہ تیرے نہ ہونے سے ہر ایک زماں میں، ہر ایک علم و فن میں، ہر ایک داستاں میں کوئی ایک چہرہ بھی تازہ نہیں ہے۔ تجھے رائے گانی کا رتی برابر بھی اندازہ نہیں ہے۔ جو بات گنتی کے چند دنوں سے شروع ہوئی تھی وہ سالہ ہا سال تک چلی ہے، کئی زمانوں میں بٹ گئی ہے۔ میں ان زمانوں میں لمحہ لمحہ تمہاری نظروں کا بن رہا ہوں، میں ابھی تلک بھی تمہارے جانے کا باقی نقصان گن رہا ہوں۔ مجھے زمانہ یہ کہہ رہا تھا کہ رائے گانی مبالغہ ہے، بھلا تمہاری جدائی کا دکھ زماں مکاں کو ہلا رہا ہے، بھلا ریلیٹیوٹی کی سائنس کسی کے مڑنے سے منسلک ہے؟ انہیں بتاؤ۔ تمہارے جانے کا دکھ اٹھا کر فقط اکیلا وہ میں نہ تھا جو ذرہ ذرہ بکھر گیا تھا، تمہارے جانے کے کچھ دنوں میں ہمارا ہاکنگ بھی مر گیا تھا۔ اس کی تھیوری کے کالے گڑھے جنہیں ہمیشہ تمہاری آنکھوں میں دیکھنا تھا وہ میرے چہرے پہ پڑ گئے تھے، وہ میری آنکھوں میں گڑ گئے تھے۔ تمہارے جانے کے بعد سب کچھ ہی ایک 80 کے زاویے پہ پلٹ گیا تھا کہ میرا ہونا تمہارے ہونے سے منسلک تھا۔ تمہاری آنکھوں کی روشنی تھی تو میں بھی دنیا میں ہو رہا تھا، تمہارے لہجے کے سر ملے تھے تو میں بنا تھا، تمہارے ہاتھ کا لمس ہاتھوں کو مل رہا تھا تو دیکھتا تھا میرے ہاتھوں کے ایٹموں کی دفع کی قوت کشش میں کیسے بدل رہی تھی۔ پر اب تمہاری نظر کہیں ہے، تمہارا لہجہ بھی اب نہیں ہے، تو تم بتاؤ میں کس طریقے سے اپنی ہستی کو نیستی سے جدا کروں گا؟ میں دنگ آنکھوں سے ساری دنیا کو دیکھتا ہوں اور اپنے ہونے کی کوئی علت تلاشتا ہوں۔ عجیب طرح کا بے نشاں بے مکاں دکھ ہے۔ سمجھنے والے سمجھ گئے تھے یہ رائے گانی ہے، رائے گانی تمام صدیوں کا عام دکھ ہے۔ میں اب حقیقت سمجھ رہا ہوں، تمہارا دکھ تھا، تمہارا دکھ ہے۔ تمہیں بتاؤں کسی کے ہونے کا کوئی مقصد، کوئی معنی کہیں نہیں ہے۔ اگر تو نطشے نہیں مرا ہے تو اس سے پوچھو کہ کیا کریں گے زمیں پہ رہ کر، پلیں بڑھیں گے بقا کی خاطر لڑیں مریں گے، اپنے جیسے کہیں جنیں گے
اور اس جہاں سے نکل پڑیں گے. جنہیں جنیں گے وہ سب کے سب بھی یہی کریں گے. لڑیں مریں گے پلیں بڑھیں گے پھر ان کے بچے اور ان کے بچے. یہ کیا تماشا ہائے ہو ہے. یہ زندگی ہے تو آخ تھو ہے. اسی کراہت کے ساتھ کتنے زمانے گزاروں. اس مروت میں رائے گانی کا دکھ گلے سے لگا کے رکھوں. تمہیں بتاؤں کہ یہ اذیت بھی بے پناہ ہے. میں ایسی حالت میں جس جگہ جتنے دن رہا ہوں. میں اب تلک بھی تمہارے جانے کا باقی نقصان گن رہا ہوں. میں اب تلک بھی تمہارے جانے کا باقی نقصان گن رہا ہوں.